یہ جو صورتحال ہے، یہ جیسے بھی ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا کہ آفت بھی ہے، ان ایکسپیکٹڈ تھا پنجاب کے لیے. ستلج جیسا دریا جاگ پڑا، توی جیسا دریا جو سویا ہوا تھا، جموں میں پانی آ گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے واقعی جو علیمہ خان صاحبہ نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اکیلی مریم نواز کا یا ریاست کا یا حکومت اس سے نہیں نمٹ سکتی، سب کو ساتھ مل کے چلنا ہے، یہ آپ توقع کر رہے تھے اور یہ بہت اچھی بات نہیں ہے؟ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہات پہ بعد میں آئیں گے. حسمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. حسمہ بات یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ تو دے دی، اور یہ سٹیٹمنٹ جسٹ فار دا سیک آف گیونگ دا سٹیٹمنٹ ہے. عملی طور پہ یہ عملاً جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں تو مریم نواز صاحبہ اور جو پنجاب حکومت کے جتنے بھی وزراء ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ سارے پیش ہیں، اور وہ آن گراؤنڈ اپنے لوگوں کے لیے موجود ہیں. آپ نے خواجہ صاحب کا بھی دیکھا سیالکوٹ میں جب تمام تر یہ سیلاب کی جو تباہ کاری تھی اس میں وہ پیش تھے، وہ خود تھے وہاں پہ. اسی طرح آج مریم صاحبہ ملتان بھی گئیں، اور اسی طرح دیگر جگہوں پہ جہاں انہوں نے کیمپس مانیٹر کیے، کیمپس لگائے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے درمیان وہ شانہ بشانہ اپنے لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اس مشکل کی گھڑی میں پنجاب کی عوام کے ساتھ وہ کھڑی رہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن بات یہ کہ کیا کیا. اب میں کوئی اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، نہ سیاست کرنی چاہیے. یہ ایک قدرتی آفات ہیں اور کلائمیٹ چینج، جس کے لیے ہمیں سب کو واقعتاً مل بیٹھ کے ایک نیشنل لیول پہ اس کی تمام صوبوں کے ساتھ مل کے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. ایک نیشنل کوہیرنٹ کلائمیٹ چینج پالیسی لانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اس آفت سے جو ہے وہ ڈیل کریں. اور کیونکہ یہ صرف اس سال کی بات نہیں، 2022 میں بھی یہ ہوا، اس سے پہلے بھی سیلابی سلسلہ 2010 میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تھا، اور ہمیں اپنی پالیسیز اس طرح کی بنانی چاہیے تھیں، اور ایسے ہمیں میجرز لینے چاہیے تھے جو ہم شاید اس حوالے سے یا اس لیول پہ نہیں لے سکے. ریاست کو لینے چاہیے تھے سے الگ ہو کے، سیاست سے الگ ہو کے. جی، لیکن وہ نہیں لیے گئے. آپ حالانکہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی آفت، پہلے نمبر 1 پہ پاکستان تھا. تو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ارینجمنٹس ابھی بھی نہیں ہوئے جس طرح سے کرنے دیکھیں جس طرح سے کرنے چاہیے تھے، واقعتاً اس طرح کے ارینجمنٹ تو نہیں ہوئے. چاہے وہ کے پی میں ہوں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہوں، یا ایون کہ پنجاب میں ہوں. اب سندھ کو الحمدللہ یہ ہے کہ ان کو ٹائم ملا ہے، سو اللہ تعالیٰ کم از کم میں کوئی بھی صوبہ ہے اس کو اس ایسی آفت سے دور رکھے. لیکن کیونکہ یہ غریب عوام کا جو نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہے، مالی نقصان ہے، آپ بات کر رہے تھے این ڈی ایم اے جو ہے وہ خبردار تو کر رہی ہے کہ اگلے 2 مہینوں کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بحران آئے گا. لیکن ہم خود گئے ہیں جھنگ چنیوٹ روڈ کے اوپر، لوگوں کو ٹینٹ وہاں پہ دستیاب نہیں. این ڈی ایم اے کا کام ہے کہ وہ مینجمنٹ کرے اور لوگوں تک چیزوں کو پہنچانا یقینی بنائے. تو این ڈی ایم اے کا بھی کوئی، اسی طرح پنجاب حکومت بھی، لوگ یہ بات کر رہے تھے، پنجاب حکومت نے تو اقدامات اٹھائے، لیکن اس طرح سے اقدامات جس طرح ہو سکتے تھے اس طرح کے تو نہیں. میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس میں جو ہماری سوشل جو سیکٹر ہے، جس میں کئی بڑی این جی اوز ہیں جو اس پہ مطلب ایسے آپ کا کوئی ارتھ کوئک آ جائے، کوئی ایسی آفت آ جائے، اس میں نمٹنے کے لیے وہ کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. 1-2 کے میں نام لیے بغیر، میں 1-2 مجھے پتہ ہے کہ اس میں کام کر رہی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے کیونکہ ہمیں سوشل سیکٹر سے بھی جو ہے ان کو موبلائز ہونے کی ضرورت ہے. حکومت تو موبلائز ہے ہی ہے، لیکن آسمہ بہن جب تک ہم سب مل کے جب تک نہیں کریں گے، یہ ہے تب تک نہیں ہوگا. سوشل سیکٹر کے اندر تو بہت سی تنظیمیں بہت اچھا کام